ان کا جو بڑا چیمپئن تھا, جو دلیر بھی تھا, وہ اپنی زندگی میں سامنے نہیں آیا. کون؟ بابا جی خادم رضوی, ٹی ایل پی کے امیر, بانی ٹی ایل پی. ان کا بھی ذکر خیر کیا ہے رات کو مفتی صاحب نے, اور مفتی صاحب نے کہا کہ یہ وہ مسجد ہے جہاں سے خادم رضوی صاحب پڑھے ہوئے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, شکر ہے وہ ویڈیو میں بھی آ گیا. اور پھر انہوں نے خادم رضوی صاحب کا ذکر کیا. خادم رضوی صاحب کی زندگی میں 2017 میں میری ویڈیو ایک ہفتے میں 7.5 لاکھ لوگ دیکھ چکے تھے, ایک ہفتے میں. اور ان کے ماننے والوں نے جو بعد میں ریورٹ ہوئے, ان کے ہاتھوں میں جا کر وہ کلپ دیا تھا. انہوں نے کہا منڈے نہ چھیڑو, جس میں نے کشف المحجوب کی گستاخانہ باتیں, چشتی رسول اللہ اور باقی چیزیں ہائی لائٹ کی تھی حشد بہشت سے. بابا جی کو پتا تھا, اسی لیے جب انہیں بہت زیادہ زور لگایا نا تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک منڈا نیٹ اتنے ہوتا ہے جڑا کہتا ہے لبیک کا کیا کرو, لبیک نہ کیا کرو, ساڑی مرضی ایسی جو مرضی کبھی ہے. وہ ایک بندہ سنا نیٹ پر, وہ کہتا رہتا تھا مولی خادم کو لبیک کسی کا نہیں پتا, وہ بھی تھا. میں کہتے ہیں اس کو جواب دو, لبیک پر وقف کیوں کرتے ہیں؟ میں تو ایسی کر رہے ہیں, وقف ایسی کیتا ہے تیرے ڈیڑھ کیڑا پر وقف کیسی کیتا, کہنا لبیک کا ہونا چاہیے. میں کہ تو کا پڑھتا رہو, اسی کا لبیک پڑھتے رہتے. یعنی بجائے اس کے کہ وہ رجوع کرتے ہیں کہ بھئی یہ کنٹینیوس پڑھیں گے تو لبیک کا یا رسول اللہ ہوگا, لبیک یا رسول اللہ یہ لفظ غلط ہے. کنٹینیوس پڑھیں گے تو لبیک کا یا رسول اللہ. تو یہ میں نے ایک عربی لنگوسٹک کی غلطی ہائی لائٹ کی تھی, اس لیے کہ ان کا دعویٰ ہے کہ میں عربی کا استاد ہوں. ظاہر ہے یہ جتنے آپ کو اس وقت بڑے بڑے مفتی نظر آ رہے ہیں وہ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں. جامعہ نظامیہ میں وہ پڑھاتے تھے عربی لنگوسٹک کی, تو انہوں نے پڑھائی ہے اور ان کو کمال کی عربی آتی تھی. میں نے تو ان کی تقریریں اس وقت سنی ہیں جب میری داڑھی بھی نکلی تھی 1994 میں, جب میں ایف ایس سی میں تھا. اس وقت ان کی داڑھی کالی تھی. لاہور سے مہینے میں ایک دن آیا کرتے تھے کیونکہ ان کا پیر خانہ جیلم میں ہے, تو ہم ان کا پروگرام اٹینڈ کیا کرتے تھے. اس وقت ان کی ٹانگیں بھی سلامت تھی, داڑھی بھی کالی تھی. اس وقت مشہور نہیں تھے لیکن اسپیکنگ پاور اس وقت بھی بلاگی تھی ان کی, بڑے شوق سے سنتے تھے. عوام الناس میں تو وہ ممتاز قادری والے ایشو کے بعد یہ زیادہ فیمس ہوئے نا, ادروائز علمی حلقوں میں ان کو پہلے بھی جانا جاتا تھا. تو انہوں نے بھی کبھی جرت نہیں کی, انہیں پتا تھا کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے اور اس میں کتنی سچائی ہے. کیونکہ ایک بریلوی عالم سمجھ سکتا ہے کہ میں نے انہی کے اصول اور مبادی کے اوپر جو ان کے اعلیٰ حضرت نے 1905 میں حسام الحرمین کے اندر علماء دیوبند کی گستاخیوں کو ہائی لائٹ کیا تھا, وہی اعلیٰ حضرت کا نامکمل مشن میں نے بعد میں آگے چلایا اور اعلیٰ حضرت کے بزرگوں کی بھی گستاخیاں ہائی لائٹ کی. اور اس کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ بزرگوں کو بدنام کرنا نہیں. مقصد یہ تھا کہ انہیں ہم قرآن اور حدیث پیش کرتے ہیں, یہ آگے سے سلطان بہو کے شعر پڑھتے ہیں. اگر واللہ یہ قرآن و سنت کے ماننے والے ہوتے نا, قرآن کی آیت پڑھ کر حدیث پڑھ کر یہ اس بات کو من و ان قبول کر لیتے, میں کبھی بھی انہوں نے بزرگوں لمحہ نہ پاندہ. ہم پیش کر رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ آگے سے کہتے ہیں سن فریاد پیرا دیا پیرا, میری فریاد سنی کن تھر کے ہو. وہ کہتے ہیں سلطان بہو تو عبد القادر جیلانی کو مدد کے لیے پکارتے تھے. تو مجھے بتائیں اس کے بعد میرے پاس اور کیا چارہ ہے کہ میں ان کے بزرگوں کو ایکسپوز کروں ان کی پبلک کے سامنے کہ ان کو تم بزرگ مانے ہوئے ہو, انہوں نے تو اتنی اتنی بڑی گستاخیاں کی ہیں, اور جنہوں نے اتنی بڑی بڑی گستاخیاں کی تمہارے بزرگوں نے ان کتابوں کو چھاپا, اس کے حق میں مناظرے کیے. اب سمجھ لو کہ ان لوگوں نے قرآن و حدیث کوئی نہیں پڑھا ہوا تھا, انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اصل دین کیا ہے. اپنے بزرگوں سے یہ متنفر ہوں تو رسول اللہ کے ساتھ یہ جڑیں گے. یعنی کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. یہ نعرہ ہم نے اس لیے بلند کیا ہے کیونکہ یہ بابے انہوں نے رسول اللہ کے دین کے مقابلے کے اوپر کھڑے کیے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بابے مارنا ہماری مجبوری تھی, شوق نہیں تھا. اے ربو ہی مارے گئے نے جو انہوں نے غداری کی تھی نا رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کا انجام یہی ہونا تھا. اور یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں کرتا ہے. میں انہی میں سے نکلا ہوں. میرا پورا بلٹ اپ بریلوی مکتب میں ہوا ہے. 10 سال میں دعوت اسلامی میں بھی رہا. 31 ایئرز میری زندگی کے پہلے وہ اسی فرقے کے ساتھ گزرے. اس کے بعد کچھ عرصہ دیوبند کے ساتھ, اہل حدیث کے ساتھ, اہل تشیع کو بھی اسٹڈی کیا. اور پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ سارے کل حزب بما لدیہم فرحون ہے, سب نے اپنے اپنے حصے کی چیز پکڑی ہوئی ہے, اس کے اوپر خوش ہیں, اور اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اپنی عوام کو دھوکہ دیا ہوا ہے. پھر ہم نے اس پلیٹ فارم سے دعوت شروع کی اور دیکھیں کتنی ایمانداری ہے. آج تک جب بھی کوئی فرقہ لانچ ہوا ہے نا تو وہ اپنی کتاب لکھ کے یہ کہتا ہے باقی سارے کافر ہیں, ہم مسلمان ہیں, یہ سارے جہنمی فرقے ہیں, ہم جنتی فرقہ ہیں, انہیں چندہ دینا حرام ہے, ان کے پیچھے نماز پڑھنا حرام ہے. ہم نے فرقہ بھی لانچ نہیں کیا. ہم نے کہا نمازیں ان کے پیچھے پڑھیں گے, چندے ان کو دیں گے, ہمارے بھائی ہیں, بھگوڑے ہو گئے ہیں. جو مولا علی نے کہا تھا خوارج ایک ایسی قوم ہے جس نے ہم سے بغاوت کر لی ہے, مسلمان ہی ٹریٹ کیا. حالانکہ مولا علی کے پاس دلائل موجود تھے خوارج کو کافر کہنے کے.
بخاری مسلم میں حدیث ہے، خوارج دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار میں سے دوسری طرف سے پار ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر خون کا بھی نشان نہ رہے، اس طرح دین سے پار ہو جائیں گے۔ لیکن مولا علی نے اس کی تعویل کی کہ اس سے مراد جو اجتماعی نظم ہے مسلمانوں کا اس سے الگ ہوں گے، ہے یہ ہمارے بھائی ہیں۔ مولا علی نے مال غنیمت میں بھی ان کو حصہ دیا، جو بیت المال میں سے وظیفہ تھا وہ بھی جاری رکھا۔ جب مسلمانوں کا قتل عام شروع کیا تو پھر ان کو جنگ نہروان لڑنی پڑی خوارج کے خلاف، ادروائز مولا علی انہیں مسلمان ہی ٹریٹ کرتے رہے۔ اور یہ صرف مولا علی کا مسئلہ نہیں ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، سعد ابن ابی وقاص بھی خوارج کو فاسق شمار کرتے تھے، کافر نہیں کہتے تھے، یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے تھے کہ خوارج بدترین مخلوق ہیں، یہ کافروں والی آیات مسلمانوں پہ لگاتے ہیں، یعنی صحابہ کرام کے اوپر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، حالانکہ صحابہ کرام کا ایمان تو اعلیٰ درجے کا تھا۔ لیکن وہی عبداللہ ابن عمر خوارج کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، سنن کبریٰ البیہقی میں آتا ہے، اور کہتے تھے نمازیں ان کے پیچھے پڑھیں گے، ان کے سلام کا جواب بھی دیں گے، اذان کا جواب بھی دیں گے، لیکن جب یہ ہمیں کہیں گے کہ ہم مسلمان بھائیوں کو قتل کریں پھر ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو یہ اپروچ تھی۔ ہم بھی مولا علی سے یہی سبق سیکھتے ہیں کہ ہم ان کو مسلمان ٹریٹ کرتے ہیں، اگرچہ ان کا ایٹیچیوڈ خوارج والا ہے۔ خوارج کا بھی قرآن جو ہے وہ حلق سے نیچے نہیں اترتا تھا، صرف قرآن پڑھتے تھے، یہ بھی صرف زبان سے پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، حلق سے دل تک نہیں پہنچتا۔ کوئی قبر دیکھتے ہیں اس کے آگے جا کے جھک جاتے ہیں، ہر مرے ہوئے بابے کو یہ مدد کے لیے پکارتے ہیں، یعنی قرآن زبان پہ ہی رہتا ہے۔ فجر کی نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، سلام پھیر کر ساتھ ہی جو مسجد کے ساتھ دربار ہے اس بابے سے بھی مدد مانگ کے آتے ہیں۔ تو تم نے کیا سیکھا؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان لوگوں نے یہ خوارج والی حدیثیں میرے اوپر فٹ کی تھی، حالانکہ خود ان کے اوپر فٹ ہوتی تھی۔ یہ طریقہ واردات ہوتا ہے، چور مچائے شور۔ انہوں نے ایسا شور مچایا، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کا واسطہ کس بندے کے ساتھ پڑا ہے۔ ہاں، وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے، آج ہم دیو ہیں، ان جنوں کے بھی پیو ہیں۔ میں انہی میں سے نکلا ہوں، مجھے پتا ہے انہوں نے چک کتنے پاڑا ہے، ایسا چک پایا یقین کرو سارے دی چیخاں نکل رہی ہیں۔ اس ٹائم آپ کو کسی بھی مکتب فکر کے بڑے عالم کا کوئی دین کی خدمت والا کلپ نظر آ رہا ہے؟ سارے مجھے ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو میٹنگ کر کے میرے عقائد اور نظریات کے اوپر شرعی فتویٰ دینا چاہیے، اور ایک بڑا لانچ کر کے آپ کی خواہش کے اوپر میرے ساتھ علمی ڈسکشن کروانی چاہیے۔ میں نے تو اپنے نظریات ریکارڈ کروا دیے، دیکھیں جو مفتی یہاں سے گئے ہیں، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کبھی بھی ان باتوں کے جواب نہیں دیں گے۔ وہ جو کراچی کا مفتی آیا تھا وہ کہہ رہا تھا میں بورا لے کے آؤں، بورا آج تک نہیں کھلا۔ پنڈی کا مفتی کہہ رہا تھا آپ سامنے بٹھائیں پھر دیکھیں انجینئر صاحب کی نظر کرم جب ہم پہ پڑے گی تو کیسے علم کے چشمے رواں ہوں گے، سامنے بیٹھ کے جواب دوں گا۔ میں نے کہا تھا چل یار تو اکیلا بھاگ کے جیت گیا، اب تو اپنے ممبر پہ جا کے نہ ان باتوں کے جواب دے۔ وہ جواب اس لیے نہیں دیتے کہ پھنس جائیں گے۔ دیوبندی اگر المحنت کے عقیدوں کا دفاع کرتے ہیں نا تو دیوبندی پبلک نے کہنا ہے کہ انہی بنیادوں کے اوپر تو تم نے بریلویوں کو گمراہ کہا تھا، کھرا جو ہے چور کا ہمارے گھر نکل آیا۔ اور اگر بریلویوں کے علماء دفاع کریں گے تو بریلویوں کی پبلک کہے گی ہم نے تو دیوبند اور وہابیوں کو گستاخ رسول اسی بنیاد پہ کہا تھا، یہ سارے گستاخ ہمارے گھر میں بھی نکل آئے، انجینئر تو پھر صحیح کہنا ہے۔ یہ وجہ ہے جواب نہیں دیتے، 4 5 گھنٹے بیٹھ کے تقریریں کریں گے، 10 منٹ میں ان چیزوں کا جواب دیں، اور جو جواب دیتا ہے نیچے لوگ جا کے کامنٹس کرتے ہیں کہ جناب دیکھو ان لوگوں کا لیول کیا ہے کہ یہ اس طرح کی عبارتوں کا دفاع کر رہے ہیں، اور وہ اس ٹرولنگ سے ڈرتے ہوئے پھر بولتے ہی نہیں ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ عوام جو ہے وہ پھر ہمیں چھوڑ جائے گی، اور اللہ کا شکر ہے اس کے بغیر بھی عوام آپ کو چھوڑ گئی ہے۔ آپ میں سے مجھے ریئل ٹائم بتائیں کتنے لوگ ہیں جو آج پہلی دفعہ ہماری اکیڈمی آئے؟ ہاں یہ کیمرے میں دیکھ لیں، میجورٹی پہلی دفعہ تھی۔ اب ہاتھ نیچے کر لیں، اب یہ بتائیں ریئل ٹائم کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو دعوت حق قبول کرنے سے پہلے بریلوی دیوبندی اہل حدیث تھے؟ تو یہ وہاں ادھر آ کے بیٹھی ہوئی ہے، کہتے ہیں انجینئر صاحب کے خلاف اجماع ہو گیا۔ جی میرے خلاف اجماع ہوا ہے تمہارے علماء کا جو ایک دوسرے کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے تھے، اور میرے حق میں اجماع ہوا ہے تمہاری عوام کا جو تمہیں چھوڑ گئی ہے۔ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، یہ ہوا اجماع۔ جی صرف انجینئر صاحب ٹھیک ہے، اور میں نے کب کہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں سارے ٹھیک ہو، اپنے اپنے کرتوت بھگت کے انشاءاللہ جنت میں جاؤ گے، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ تم جہنم کا پھیرا بھی لگاؤ۔ اگر ہم آپ کو کافر اور جہنمی فرقہ سمجھتے ہو جس طرح آپ باقی سب کو سمجھتے ہو، تو آپ کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہو، آپ کو چندے دے رہے ہو، ہم کہتے ہیں ہمارے بھائی ہیں بگوڑے ہو گئے۔ انشاءاللہ ان کی آنے والی نسلیں حق قبول کریں گی، جو نبی علیہ السلام نے کہا تھا بنو ثقیف کے بارے میں کہ اگر انہوں نے طائف والوں نے حق نہیں قبول کیا، ان کی نسلیں قبول کریں گی، اور نسلوں نے ایسا قبول کیا۔ ابو عبیدہ ثقفی صحابی تھے جو جنگ قادسیہ سے پہلے ہاتھی کے نیچے آ کے شہید ہوئے، اور اس کے بعد ان کا بیٹا مختار بن ابو عبیدہ ثقفی اس نے قاتلین حسین سے بدلہ لیا، اسی بنو ثقیف میں سے تھا۔
تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اٹھاتا ہے.